خبر کے فتنۃ الخوارج کا جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز سے بچاؤ کا نیا حربہ۔ فتنۃ الخوارج کا خواتین اور بچوں کو بطور ڈھال استعمال۔ آپ کو بتائیں کہ فتنۃ الخوارج کا جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز سے بچاؤ کا نیا حربہ سامنے آ رہا ہے۔ فتنۃ الخوارج کا خواتین اور بچوں کا بطور ڈھال استعمال۔ سیکیورٹی فورسز کا فتنۃ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کا آغاز۔ خوارج دہشت گردوں نے گھیرا تنگ ہوتا دیکھ کر بچوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیا۔ خوارج بخوبی واقف ہیں کہ سیکیورٹی فورسز بچوں کو دیکھ کر فائرنگ نہیں کریں گی۔ خوارج مقامی سہولت کاروں کی مدد سے ہمیشہ کچھ بچوں اور عورتوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ حربہ آپریشن کے بعد کسی بھی واقعے کو سیاسی رنگ دے کر فوج کے خلاف استعمال کرنے کا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ فتنۃ الخوارج کا جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز سے بچاؤ کا نیا حربہ سامنے آ رہا ہے۔ فتنۃ الخوارج کا خواتین اور بچوں کو بطور ڈھال استعمال۔ آپ مناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح فتنۃ الخوارج جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز سے بچاؤ کا نیا حربہ استعمال کر رہی ہے۔ فتنۃ الخوارج نے خواتین اور بچوں کو بطور ڈھال استعمال کیا۔ سیکیورٹی فورسز کا فتنۃ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کا آغاز۔ خوارج دہشت گردوں نے گھیرا تنگ ہوتا جب دیکھا تو بچوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیا۔ خوارج اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سیکیورٹی فورسز بچوں کو دیکھ کر فائرنگ نہیں کریں گی۔ خوارج مقامی سہولت کاروں کی مدد سے ہمیشہ بچوں اور عورتوں کو ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ حربہ کسی بھی واقعے کو سیاسی رنگ دے کر فوج کے خلاف استعمال کرنے کا ہے۔ فتنۃ الخوارج آپریشن سے بچنے کے لیے آبادی اور مساجد کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو مناظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وزیرستان کے یہ مناظر ہیں جہاں فتنۃ الخوارج نے سیکیورٹی فورسز سے بچاؤ کا ایک نیا حربہ استعمال کیا ہے۔ خواتین اور بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا، ان فتنۃ الخوارج نے دیکھا کہ ان کو سیکیورٹی فورسز نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اب یہاں سے بچ نکلنا بالکل مشکل ہے، تو سیکیورٹی فورسز سے بچنے کے لیے عورتوں اور بچوں کو بطور ڈھال یہ فتنۃ الخوارج کے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ جو آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر میں بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ کس طرح عورتوں اور بچوں کو اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی اپنی جان بچائی جا رہی ہے اور معصوم بچوں اور عورتوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ اچھی طرح سے بخوبی واقف ہیں کہ سیکیورٹی فورسز ان بچوں کو دیکھ کر اور ان عورتوں کو دیکھ کر ان کے اوپر فائرنگ نہیں کریں گے۔ ان کا اولین مقصد یہ ہے کہ معصوم لوگوں کو، جو معصوم بچے ہیں یا خواتین ہیں جن کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو محفوظ بنایا جائے۔ اسی لیے فتنۃ الخوارج کی جانب سے یہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کا یہ نیا حربہ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ بچوں اور خواتین کو بطور ڈھال وہ استعمال کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا فتنۃ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن یہاں پر جہاں پر یہ موجود تھے جنوبی وزیرستان میں، وہاں پر سیکیورٹی فورسز کو اطلاعات ملی تھی کہ یہاں پر فتنۃ الخوارج موجود ہیں، تو انہوں نے ان دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کا آغاز کیا۔ خوارج دہشت گردوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو انہوں نے بچوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیا، عورتوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیا۔ چونکہ خوارج اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں، بخوبی واقف ہیں کہ سیکیورٹی فورسز بچوں کو دیکھ کر ہرگز فائرنگ نہیں کریں گی۔ خوارج مقامی سہولت کاروں کی مدد سے ہمیشہ بچوں اور عورتوں کو ساتھ رکھتے ہیں۔ احمد سعید مناز صاحب دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد سعید مناز صاحب، آپ مناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ فتنۃ الخوارج اس حد تک گر گئے ہیں کہ وہ عورتوں اور بچوں کو سامنے لے کر آ رہے ہیں تاکہ فتنۃ الخوارج ان کے اوپر فائرنگ نہ کر سکیں۔ یہ نیا حربہ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں یہ جو بھی دہشت گرد ہیں یہ بیسیکلی بزدل لوگ ہیں جو نہ صرف اس سے پہلے بھی سویلینز کی شہادتوں میں انوالو رہے ہیں، چھپ کے حملے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر حملے کرتے ہیں کہ جو کہ اس کا انعامل ہوتے ہیں۔ اور اسپیشلی اب ان کی نئی ٹیکٹکس آئی ہے جب سے آرم فورسز نے وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کے اوپر کاری زد لگائی ہے، تو اب یہ عوام کے اندر مل کر اور ان کو ویپن کے زور کے اوپر ان کو یرغمال بنا کے ان کے پیچھے چھپتے ہیں اور وہاں سے جو ہے یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کے سلسلے میں بیسیکلی ان کے دو عزائم ہیں، ایک تو یہ کہ اپنی جان بچانا، اور سیکنڈ یہ کہ اگر کولیٹرل ڈیمیج کوئی ہوتا ہے تو اس میں افواج کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بدنام کرنا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو لوکلز ہیں، ملکس ہیں، بڑے جو ان کے ہیں یا عام جو لوگ وہاں پہ جو عوام رہتی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ خود ہاسٹیج ہیں، اور یہ جو خوارجی ہیں بیسیکلی ان کو ڈھال بنا کے جو ہے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہاں پر جو ابھی لوکل لیول کے اوپر، محلے لیول کے اوپر یا قلعی لیول یا گاؤں لیول کے اوپر جو کمیٹیز امن کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ ان کے خلاف جو ہے وہ خود بھی برسر پیکار ہیں اور ان کو
मुकम्मल सपोर्ट हासिल है कि वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के लिए इंटेलिजेंस भी मुहैया करती हैं और ऑपरेशन में मदद भी देती हैं। तो लिहाजा इंतहाई बेईमाना चीज़ है, दहशत गर्दों से और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया के ऊपर एजेंसी को बदनाम करने के लिए कोलेटरल डैमेज की सूरत के अंदर ये जो कार्रवाइयाँ भी इस दहशत गर्दों ने एक नया तरीका अपनाया है, तो उस जो हमारे जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया के वॉरियर्स हैं उनको ख्याल करना चाहिए कि उन्हीं की जो है प्रोटेक्शन के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वहाँ पे अपनी कार्रवाइयाँ कर रही हैं ताकि उनकी जिंदगियों को, उनके बिजनेसेस को, उनके बच्चों को बचाया जा सके। तो लिहाजा इन तमाम चीजों के अंदर देखते हुए एहतियात से काम लेने की जरूरत है, लेकिन आर्म फोर्सेज अपनी ड्यूटी पूरी करेंगी। आर्म फोर्सेज अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हैं। अहमद सईद मिन्हाज साहब साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, उनका भी तजिया शामिल करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बुज़दिली की इंतहा है ख़वारिज की जानिब से। एक तो अपनी जान बचाने के लिए औरतों और बच्चों को वो ढाल बना रहे हैं, दूसरा जिस तरह अहमद सईद मिन्हाज साहब फरमा रहे हैं कि कोई कोलेट्रल अगर डैमेज होता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करने का एक हरबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये सबसे बड़ी इनकी अब नई चाल बनी हुई है। आपके सामने तीरा वैली में इन्होंने आपने देखा कि बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव रिहायशी इलाके में रखा हुआ था, जब फौजी खुद भी रह रहे थे, फैमिली, बच्चे, औरतें रह रही थी, और जब वहाँ इनसे वो खुद कुछ झटके भी बनाते थे, धमाके की कोशिश करते थे। वहाँ जब धमाका हुआ है तो उसमें औरतें, बच्चे और फौजी खुद ही मारे गए। उसको बहुत बड़ा स्कैंडल बनाया कि जी ये सिक्योरिटी फोर्सेज ने नुकसान किया है। और इसी तरह आपके सामने अभी बाजौर में इंसिडेंट हुआ जिसमें 3 बच्चे शहीद हुए और 5 बच्चों को फौज ने हेलीकॉप्टर में शिफ्ट किया और पेशावर में फौजी हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पे फौज के माहिर डॉक्टर ने इलाज भी किया। ये अब इनकी ये रूटीन आ गई। हालांकि ये जो यहाँ के हमारे पश्तून हैं उनकी ये रवायत नहीं है। वहाँ औरतों बच्चों को ये कभी ऐसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अब क्योंकि ये छोटे भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज के पीछे लगी हुई है, अभी रिहायशी इलाके में आते हैं, जबरदस्ती अपने गन के पॉइंट के ऊपर उनको घरों में घुस जाते हैं, उनको डराते हैं और उसके बाद वहीं वशील बना के वो जो वेपन तैयारी करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ ना आए, पता नहीं चलेगा और उसके बाद से ज्यादा नुकसान होता है। मेरे ख्याल में यहाँ ज्यादा जिम्मेदारी वहाँ के लोकल्स की है, जो वहाँ के सरदार हैं, मलिक हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। उनको चाहिए कि ये लोकल लोगों को ज्यादा एजुकेट करें कि आप, और जिस वक्त भी कोई भी फौजी आता है, जबरदस्ती आता है, किसी तरीके से फौरन इन्फॉर्म करें सिक्योरिटी फोर्सेज को ताकि इनको वहाँ पर डिस्करेज किया जाए और इनको उसी वक्त मारा जाए ताकि ये आइंदा के लिए चीज ताकि ह्यूमन शील्ड ना बना सकें। ये बड़ा गलत ट्रेंड है, क्योंकि जब बुज़दिल दुश्मन होता है, जब डर जाता है, जब भागता है, इसको तो जान बचाने के लिए फिर ये रैशनल इलाकों में घुसते हैं। इसका मतलब है फौज ने अपना काम काफी हद तक कर लिया है, ये भागने में मजबूर हुए हैं। अब जो छुपने के लिए ये रिहायशी इलाकों को इस्तेमाल करते हैं। जी अच्छा, ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब भी मैं दोबारा आऊँगा। डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, हम ये देख रहे हैं कि बुज़दिली की इंतहा पर पहुँच चुके हैं फितनतुल ख़वारिज के। अपनी जान बचाने के लिए ये ख़वातीन और मासूम बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये आपकी निशानी होती है फ्रस्ट्रेशन की। ये निशानी होती है कि पता इनको है कि अब इनके दिन गिने जा चुके हैं जब आप मासूम बच्चों और ख़वातीन को डाल बनाएं। वैसे ही ये मजहब के बात करते हैं, इनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, ये दहशतगर्द हैं और जारी बात है पाकिस्तान की एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इनके खिलाफ गहरा तंग किया हुआ है और वहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है, जो लोग हैं, वो और पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मिल के इनके खिलाफ ये जो ऑपरेशन में जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, इसलिए बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। कभी ये बारूदी मवाद घरों में रखते हैं, कभी वो बारूदी मवाद फटता है तो बच्चे जो है उनकी शहादतें होती हैं, फौज उनको बच्चों को लेके हेलीकॉप्टरों से पेशावर पहुंचती है। तो आप इमेजिन करें कि एक एक बच्चा, एक एक शख्स के लिए पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो हैं वो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही हैं। एक बच्चे की भी जान हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको भी हेलीकॉप्टर से उठाएंगे और पेशावर लेके आएंगे। सो मैं समझता हूँ कि ये दहशतगर्द जो हैं उनके दिन गिने जा चुके हैं और इस सिलसिले में अगर ख़वातीन को डाल बनाना, ये तो हमारी नॉर्म्स एंड वैल्यूज नहीं है। ये हमारा इस्लाम ये तो नहीं कहता कि आप ख़वातीन को ढाल बनाएं या बच्चों को ढाल बनाएं। तो ये तो सॉफ्ट टारगेट होते हैं ताकि इनको ये है कि पहले ये मस्जिदों में छुपा करते थे, मस्जिदों से बैठ के ये हमले किया करते थे,
اب یہ خواتین اور بچوں کی ڈال بناتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہوا تو اب یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، بہت شکریہ تجزیے کے لیے۔ IMF جائزہ مشن کی وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور معاشی ٹیم کے اراکین سے ملاقات۔ حکومت کا IMF پروگرام پر سختی سے کاربند رہنے کا عزم۔ ذرائع کے مطابق IMF نے اینٹی منی لانڈرنگ اقدامات سے متعلق پیش رفت رپورٹ مانگ لی۔ مزید جانیں گے نمائندہ خصوصی شکیل احمد سے۔ شکیل، تفصیلات بتائیے۔ دیکھیں، پاکستان اور IMF کے درمیان $1.2 ارب کی اگلی قسط کے لیے مذاکرات کا اہم مرحلہ شروع ہو گیا، کیونکہ آج IMF کے مشن نے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے کک سٹارٹ میٹنگ کی ہے، جس میں معاشی ٹیم کے دیگر اراکین بھی موجود تھے، جس میں وفاقی سیکرٹری خزانہ، چیئرمین FBR، گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور دیگر آفیشلز موجود تھے۔ وفاقی وزیر خزانہ اور IMF مشن کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر نے IMF کو معاشی اصلاحات اور ریونیو کے حوالے سے اور جو مالی ڈسپلن کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں اس کے بارے میں آگاہ کیا اور اس بات کا عزم ظاہر کیا ہے کہ حکومت پاکستان IMF کا جو $7 ارب کا EFF پروگرام ہے اس پر پوری سختی سے عمل درآمد کرے گی، کاربند رہے گی۔ آج 2 مذاکرات کے راؤنڈ ہوں گے۔ ایک جو میٹنگ ہے وہ انتہائی اہم ہے، جس میں گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ ہے، اس کے بارے میں IMF فالو اپ جائزہ لے رہا ہے اور حکومت پاکستان سے وضاحت مانگی گئی ہے کہ یہ رپورٹ بر وقت کیوں جاری نہیں کی گئی، کیونکہ حکومت پاکستان نے کچھ اقدامات کیے ہیں، جسے گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران کے اثاثہ جات ڈکلیئر کرنے کے لیے قانون سازی ہو چکی ہے۔ اب جو صوبائی سطح پر صوبائی افسران کے اثاثہ جات کے گوشواروں تک رسائی کا معاملہ ہے، اس پر بھی بات چیت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک فسکل پیکٹ طے پایا تھا، اس پر عمل درآمد میں پیش رفت کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس میں زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی وصولی بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ صوبائی سطح پر اینٹی منی لانڈرنگ میئرز جو ہیں، اور اس مقصد کے لیے جو صوبائی سطح پر ادارے قائم ہونے ہیں، ایک جو میکانزم طے کیا جانا ہے، اس پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ IMF کو ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت کے بارے میں بھی آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری میٹنگ جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹس اور آؤٹ لک کے حوالے سے۔ پاکستان کی جو ریٹنگ ہے، انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز وہ امپروو کر چکی ہیں، اس میں بہتری کا اعلان کر چکی ہیں، اور حکومت پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ میں بانڈ بھی جاری کرنے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے بھی IMF کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ تو آج 2 راؤنڈ ہوں گے اور باقاعدہ مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ جی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کا ہائی کورٹ کا حکم معطل کر دیا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ ایک جج کو جوڈیشل ورک سے نہیں روکا جا سکتا۔ اسلام آباد سے سہیل رشید کی رپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو سپریم کورٹ آئینی بینچ سے ریلیف مل گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج کو کام سے روکنے کا حکم معطل۔ اٹارنی جنرل آفس اور ہائی کورٹ میں درخواست گزار میاں داؤد کو کل مزید سماعت کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے وکیل منیر ملک نے موقف اپنایا۔ حال ہی میں جسٹس جمال خان کا فیصلہ ہے کہ ایک جج دوسرے جج کے خلاف ریٹ جاری نہیں کر سکتا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا اس کیس کے حقائق مختلف تھے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، تاہم سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے چکی کہ ایک جج کو جوڈیشل ورک سے نہیں روکا جا سکتا۔ 5 رکنی آئینی بینچ نے ابتدائی دلائل سننے کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری کو عدالتی کام سے روکنے کا حکم معطل کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس شاہد بلال نے ریمارکس دیے۔ ایک سوال پر فریقین کے وکلاء تیاری کر کے آئیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس جہانگیری کے خلاف درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات موجود تھے، اس کے باوجود ریٹ پٹیشن پر نمبر کیسے لگ گیا؟ جسٹس محسن اختر قیانی اور جسٹس بابر ستار بھی جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ساتھ سپریم کورٹ پہنچے۔ جسٹس سمن رفت اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق بعد میں آئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز سائلین گیٹ سے داخل ہوئے تو سیکیورٹی پر تعینات پولیس نے انہیں سلیوٹ کیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے میڈیا کے سوالات پر کہا، حیرت کی بات ہے 34 سال بعد ڈگری منسوخ کر رہے ہیں، دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ ایک صحافی نے پوچھا، کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے آپ کا استعفیٰ آ رہا ہے؟ جسٹس جہانگیری نے جواب دیا، اللہ خیر کرے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات انتہائی مفید اور خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ تجارت، تیل اور گیس اور معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری پر بات ہوئی ہے۔ معرکہ حق میں بھارت کو تاریخی سبق سکھایا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کو شکست فاش دی۔ وزیر اعظم کی میاں شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو، کہا گزشتہ حکومت نے دہشت گردوں کو رہا کر کے دوبارہ بسایا، ملک سے دہشت گردوں کا صفایا کر کے ہی دم لیں گے۔ واشنگٹن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہماری بہت ہی مفید، پروڈکٹیو، خوشگوار ماحول میں بات ہوئی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پوری طرح یقین دہانی کرائی کہ ہم پاکستان کے ساتھ
बायलैटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, उसमें इंशाल्लाह तेजी से आगे बढ़ेंगे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने पर्सनल इंटरेस्ट लेके आपने ये जंग बंदी कराई। अगर आप बर वक्त और डिसाइसिवली आप इंटरव्यू न करते, अगर बात बढ़ जाती तो हु वुड हैव लिव्ड टू टेल व्हाट हैपेंड। मैं सऊदी फरमानरवा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए इस मरतबा बेपनाह यानी तारीख़ में एक बहुत ही पुरतपाक ये उनका वेलकम था। बदकिस्मती से चंद साल पहले दहशतगर्द थे, उनको रहा किया गया, उनको आने दिया गया। फितनल खवारिज है जिसमें BLA भी है, जिसमें TTP भी है, जिसमें मजीद ब्रिगेड भी है। हम इन दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। ये मुआहदा हुआ है तो मैं समझता हूँ कि ये दीन और दुनिया दोनों हमने कमाए हैं। हम किसी पावर स्ट्रगल में हम मुलव्वस नहीं हैं। हम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी मंजिल है उसके लिए हम पूरी तरह यकसू हैं।